بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سید الیوم جمعۃ المبارک 20 اکتوبر کو میں السید اسپتال کے جناب ڈاکٹر سید اسد علی صاحب کی دعوت پہ، ان کی اسٹاف کی دعوت پہ مجھے راولپنڈی سے ٹیکسلا جانے کا موقع ملا۔ میری یہ سعادت تھی اور براستہ جناب ہمارے ایچ پی ایل کے جو دوست تھے محمد علی صاحب نے مجھے یہاں کا شاہ زنجانی سے پک کیا اور ان کی برانچ سے ہوتے ہوئے ہم السید اسپتال پہنچے۔ اور السید اسپتال کو جو میں نے پایا، میں اپنے جو تاثرات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں جناب جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، جیسے آغا خان کا ایک تصور ہے اور بہت سارے نامور اسپتال ہیں، تو آغا بھی جناب سیدی کو کہتے ہیں، اور سید اسپتال ہم پہنچے تو وہ ایک منی آغا خان ہسپتال لگا مجھے۔ وہاں کے اسٹاف نے بڑا پاک استقبال کیا، میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں۔ ہسپتال کا میں نے وزٹ کیا، تمام مجھے سید صاحب نے ہسپتال کے تمام شعبے دکھائے، اور مجھے اس میں ہسپتال میں وہاں کے اسٹاف میں اور اس میں مجھے ایک روحانی کیفیات محسوس ہوئی، جو میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں، لیکن حقیقتاً ہم کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر فقیر سے جا کے دعا کراتے ہیں اور کسی ہسپتال جاتے ہیں۔ اور ہسپتال جو ہے یہ بھی پروردگار کا ایک مرکز ہے، محور ہے شفا دینے کے لیے، چونکہ ڈاکٹر بھی جو دوائی دیتا ہے اس میں پروردگار ہی کی طرف سے شفا ہوتی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، حدیث رسول خدا ہے کہ اگر کوئی شخص پاک صاف ہو تو آدھا مسلمان تو پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور السید اسپتال ٹیکسلا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو آغا خان کراچی کا تصور میرے ذہن میں تھا، اسے آپ منی آغا خان کر لیں، تو اس پاکستان کے جناب ایک معروف جگہ ٹیکسلا ایک کسی زمانے میں امپائر ہوتی تھی، یہ قدیم شہر ہے، تو اس موقع جگہ پہ السید اسپتال کا قائم ہونا جو مختصر ایسا شروع ہوا، لیکن سید ڈاکٹر اسد صاحب کی ان کی جنابان ایک محنت کے ساتھ ایک جذبہ پروردگار نے انہیں دیا۔ وہاں پہ جناب ہر طرح کے جو مریض آتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، اس میں عمرہ بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، غربہ بھی ہیں، ہر طرح کی خدمت ڈاکٹر صاحب کے اسپتال سے ہو رہی ہے۔ اور وہاں کے اسٹاف کو میں نے بڑا ایک یعنی تعاون کرنے والا پایا، بڑا ہاسبک اور مخلص قسم کا اسٹاف پایا۔ غالباً 50 سے 70 کے درمیان ان کا اسٹاف تھا۔ باری باری میری سب سے ملاقات ہوئی، سب کے لیے میں نے دعائیں کی، اور وہاں پہ مجھے ایک شفا خانے میں اسپتال میں ایک روحانیت کا احساس ہوا۔ غالباً وہ سید زادے کے بزرگوار کی دعائیں ہیں، اور وہاں پہ وہ محفل میلاد بھی کرواتے رہتے ہیں، تو یہ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے محمد و آل محمد کا، وہاں پہ روحانیت آ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ایک جذبے کے تحت کر رہے ہیں، ایک محبت کے تحت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ہر طرح کے مریضوں کا ان کی حیثیت کے مطابق بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ وہاں کی لیبارٹریز میں نے دیکھی بڑی اچھی تھی، بلڈ بینک دیکھا بڑا اچھا تھا، آئی سی یو وارڈ دیکھا میں نے وہ اچھا تھا، آپریشن تھیٹر دیکھنے کا مجھے موقع ملا، وہاں پہ ماشاءاللہ آپریشن بھی ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے جو بھی اس اسپتال میں آتے ہیں۔ اور امراض چشم کا میں نے دیکھا، اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہمارے دوست ایک نئے آئے تھے جو سکنز کے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور یوں ہسپتال میں جتنی ایک ضروری علاج معالجے کی سہولتیں ہوتی ہیں جس کے لیے لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، جیسے ٹیکسلا سے نزدیک ترین راولپنڈی اسلام آباد ہے، تو یہ ساری سہولتیں میں نے دیکھی وہاں پہ، جو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اسٹاف کا تعاون، محبت، میں نے ڈھیروں نے دعائیں دیں، اور میں ایک خوبصورت سی یادیں وہاں سے لے کے واپس آیا۔ اسٹاف نے مجھے گلدستہ بھی پیش کیا، دعائیں بھی کیں، اور یہ سلسلہ جناب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جاری رہے گا۔ بلکہ مجھے ڈاکٹر سید اسد علی صاحب نے مجھے پیشکش کی، ہمارے وہاں پہ ایک محسن تھے ذیشان مہدی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں ماشاءاللہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے، ان دونوں نے مل کے مجھے کہا کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ یا 2 ماہ کے بعد کبھی یہاں تشریف لایا کریں۔ تشریف کا لفظ تو میں نے استعمال کیا ہے، میں تو وہاں پہ حاضری کہوں گا کہ وہاں کے جو مستحق لوگ ہیں ان کی میں خدمت کروں، تو انشاءاللہ میں اس پہ غور کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا ٹیکسلے میں اسی سلسلے میں ہماری جو ایک روحانی اسٹرالوجیکل خدمات ہیں
میرا مستقبل قریب میں نومبر میں یہاں پہ آنا ہو، اس کے لیے باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ وہاں کے جو بہن بھائی ہیں جن کی کوئی بھی روحانی اسٹرالوجیکل خدمات ہیں، میں انشاءاللہ جب آؤں گا تو ان کی خدمت کروں گا۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے ڈھیروں دعا کی، اور مجھے یوں لگا کہ یہ ایک ہسپتال نہیں ہے بلکہ ایک روحانی درسگاہ بھی ہے، ایک روحانی شفاخانہ بھی ہے، اور اس جگہ مجھے ایک روحانیت لگی۔ اور غالباً وہاں کی ہسپتال کے اندر جو ایک خاص ایک سمیل ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے میں نے وہاں پہ ایک خوشبو پائی، اور خوشبو وہیں پہ ہوتی ہے چونکہ روح جو ہے ہمارے جسم میں یہ خوشبو ہے، اور یہ جب جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے برعکس خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ مجھے ایک معطر اور خوشبو جیسا ماحول لگا۔ میں وہاں کے لوگوں سے کہوں گا کہ جو گرد و نواح میں رہتے ہیں وہاں پہ رجوع کریں، اور ہسپتال کے جو تعاون کرنے والا عملہ ہے اس سے جناب اپنے پیاروں کا علاج کرائیں۔ یہ سید زادہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السید ہسپتال پھلے پھولے، اور اس کی عن قریب جناب کوئی ایک برانچ یا 2 برانچیں بھی مستقبل میں بنے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شاہجہان جانی کو اجازت دیجیے گا، سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ اور آخر میں ایک دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا شافی یا کافی یا معافی۔ خدا حافظ۔